ہاں بہت مہربانی شاہد حسن خان. ایک تو وہ پشاور نہیں ہے، وہ باجوڑ ایجنسی ہے. اور پیارے بھائی یہ پورا پاکستان کا ایک انوکھا الیکشن بھی تھا اور ایک انوکھا معاملہ ہے. تھوڑا میں ناظرین سے درخواست اور گزارش کروں گا پہلی بار کہ اس ویڈیو کو ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ خود بھی دیکھیں، لوگوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ ان میں چند حقیقت ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے طرح پشتوں کا معاملہ ہے، کئی دوستوں کو سمجھ آ جائے. اور یہ پورا پاکستان کو میں ایک میسج دیتا ہوں کہ کم از کم یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے. ہوا ایسے کہ یہ باجوڑ ایجنسی میں ایک نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان جس کے اپنے علاقے کے لوگ بھی جان دیتا تھا اور باقی پاکستان کا بھی، پڑھا لکھا تھا، خوبصورت تھا اور بہت ملنسار، لیکن بس قسمت اس کا نہیں تھا. ریحان زیب اس کا نام تھا. اور اس نے پی ٹی آئی کو اس علاقے میں بہت اٹھائے اور متعارف کروائے اور بہت کچھ کام کیا. اس کے ساتھ بس بے معمول منافقت ور سیاست پارٹی میں ہوتے ہیں. اس وقت کے کاریگر اور منافقوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. جب ٹکٹ نہیں دیا تو وہ شخصیت ایسے تھا جو دوستوں نے مجبور کے چاپ آزاد کھڑے ہو جاؤ. جب وہ آزاد کھڑے ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ فضیرائی شروع ہو گیا. الیکشن وہ جیت رہا تھا. جب وہ الیکشن جیت رہا تھا وہ وزیر اعلیٰ نے کوشش کیا، لیا امین ڈنڈا پور، شیر افضل مروت گیا دوسرا تیسرا، پھر بھی وہ برباد ہو رہے تھے پارٹی. پھر اس کے ساتھ اللہ بہتر جانتے ہیں کس نے ظلم کیا، مولا اس کو تباہ و برباد کرے. ان کو منظر سے ہٹانے کے لیے کسی نے قتل کروائے. جب اس سے قتل کروائے تو یہ یاد رکھو، میں اس لیے ناظرین سے کہہ رہا ہوں یہ دیکھ لو، یہ پٹھان نہیں، یہ پنجابی ہو پٹھان ہو، انسانیت کا ایک نیچر ہے کہ جس خاندان کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کے طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ اوٹ ملتا ہے. ساری اس کا بھی پورا باجوڑ نے بڑے قداور لوگوں کو، شہاب الدین خان بہت کڑک قداور انسان ہے، مسلم لیگ کا، اخوندزادہ چٹان ہے، ارون رشید ہے، اور لوگ ہیں، وہ کیا نام ہے، ظفر مپر تو کسی کاتے میں نہیں، جو چائے پکانے والا تھا نا، وہ تو کسی کاتے میں نہیں رہا، تو ختم ہو گیا. پھر ان لوگوں نے، دوستوں نے، اس میں باہر کے لوگ ملوث تھے، پورا پاکستان کے لوگ ملوث تھے. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا عثمان خیل قوم ہے، باجوڑ سے میرا تعلق ہے، اور وہاں پر کیا نام ہے، عثمان خیل قوم ہے، مامون قوم ہے، سلارزی قوم ہے، کئی قوم ہم بول بھی گیا لوگ، لیکن ہر قوم کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے. اس ماحول پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس قوم کا اس قوم کا. ادھر مامون قوم کا اپارے میں دو چار میرے بہت جگری دوست، بڑے بچوں کے طرح یار، ایک کا نام ہے ارشاد خان، ایک کا نام ہے سلیمان خان، ایک کا نام ہے غلام نبی. ان تینوں بھائیوں کا اور ان کو اور یار دوستوں کے بعد جیسے مجھے ذرا زیادہ وہ ان کے کیا نام ہے، وہ بھی تھے، پولنگ ایجنٹ بھی تھے اور بہت سپورٹر بھی تھے اور بہت زیادہ، اور ہمارا سارا آپس میں تعلق معلوم ہے. تو پھر اس کے علاقے میں خاندان نے اس مبارک زیب کو کھڑا کیا، حالانکہ وہ بچہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا اتنی. آفرین ہے مبارک زیب کو بھی میں دونوں ہاتھ سے سلوٹ پیش کرتا ہوں. بڑے بڑے قداور لوگوں کو پیچھے چھوڑ گیا، کیونکہ اس سے کسی نے کوئی گیلا بھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس کو تو بھائی اتنا بہت بڑا کام اس کے اوپر آ گیا. دوسرا اتنا کمزور اور اتنا غریب تھی کہ ان کے اپنے مکان نہیں تھے، اپنے گاڑی نہیں تھا، اپنا سسٹم نہیں تھا. اب آتے اصل پوائنٹ پہ. یہ ایک انسانی فطرت ہے تمام پٹھانوں پنجابیوں، لیکن پختون اس معاملے میں، اس منافقت میں ذرا سب سے زیادہ آگے ہے. بھائی جب ایک آدمی لڑائی کرتا ہے یا غمی ہوتے یا الیکشن ہوتے، خوشی ہوتے، تو دل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے اپنا عزیز رشتہ دار، خونی رشتہ دار اس کے دائیں بائیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے بھائی، ان میں سے بھی اس کو چاچوں ماچوں نے آگے پیچھے. اب جناب جب وہ بسے لے گیا اور خوشی کا ماحول آ گیا تو لو یہ ان کے اپنے سکے چاچوں نے ان کے دروازے پر، جناب یہ پہلی بار تاریخ میں دیکھا، پہلی بار اس کے دروازے پر دھرنا دیا، اور وہ بابا کہہ رہے چیز یہ 5 بسیں مجھے دے دو، اور اس کے اوپر ایک انضام لگا رہا ہے. میرے کاغذوں میں تو انضام ہے کہ آپ کو 40 کروڑ روپے پہلا ملا ہے، اس میں بھی 20 کروڑ مجھے دے دو. ہاں بابا تمہارا کارنامہ کیا ہے؟
میں تمہارا چاچا ہوں اور میں نے تمہیں کھڑا کیا، تم بزدل تھے، تم نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے تمہارا بھائی اگر آپ نے 2 4 10 20 50 ہزار لاکھ روپے لگائے، یہ تو دبئی کے لوگوں نے بھی لگائے، اتنے پشاور سٹی لوگوں نے بھی لگائے، اتنے اسلام آباد کے لوگوں نے بھی لگائے، اتنے پنڈی اور دنیا کے لوگوں نے بھی لگائے، لاہور کے لوگوں نے لگائے، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ ریحان زیب اور مبارک زیب غریب لوگ ہیں۔ پھر سرکاری پیسہ تمہیں کیسے ملے؟ پھر وہ کہہ رہا یہ نہیں، اگر ہے بھی تو یہ تمہارا گھر کی بات ہے، صرف اور صرف اس میں جلسی، بےایمانی، بے غیرتی وہ ہے کہ پہلا وہ غریب تھا، کمزور تھا، اب اگر اس کے پیچھے 2 گن مین پھرتے ہیں، بڑا گاڑی اس کو مل گیا، وزیر بن گیا، علاقے کے لیے 5 بسیں لے کے گئے گا۔ آفرین ہے شہاب الدین خان کو جو اس نے سب سے پہلا وزیر اعظم سے مطالبہ کیا، حالانکہ مخالف تھا، کہ ریحان زیب ایسی شخصیت ہے جو اس کے نام پر ایک یونیورسٹی ہونا چاہیے، اس کے نام پر شہید ریحان زیب چوک ہونا چاہیے۔ تو میں مبارک زیب کو پھر سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے یار دوست جو ہے نا، یہ تمام یہ اسلام آباد میں ارشاد اور غلام نبی اور سلیمان، ان کی بےتاشا محنت ہے، پورا مامون قوم اس کے ساتھ تھا، سلاردی قوم اس کے ساتھ تھا، عثمان خیل قوم ان کے ساتھ تھے۔ اچھا اور بڑے قوم ہے، کیونکہ میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں 50-55 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، تو مجھے کئی قوموں کا نام بھی نہیں پتا، لیکن اصل کام یہ ریحان زیب ایسی شخصیت تھا کہ اس کا شکل باڑی بھی اور بڑا دلیر انسان تھا اور بڑا ایک خوبصورت بچہ تھا، اور جوانی کا موت ایسے موت ہوتے کہ ہمدردی کو اس کو بے حدہ ملتے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں اس بابا سے کہ بابا خدا کے لیے صرف چٹی داڑھی سے آدمی مسلمان نہیں مانتے، ایک تو تمہارا چٹی داڑھی ہے، ایک تم اپنا بیزتی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں مجھے 2 4 سیکنڈ دے دے، تیرا مہربانی ہے۔ اس وقت باجوڑ اس غیرت میں، اس اتفاق میں، اس ایمانداری میں، اس دیانتداری میں نمبر 1 پہ تھا، سارا پاکستان کے لوگ اس پر شاباش کر رہا تھا۔ آفرین ہے باجوڑ کوئی عام لوگ نہیں، سادہ لوگ ہیں، لیکن وہاں پر دہشت گردی کی زد میں ہر وقت باجوڑ کے لوگ ہوتے، اور فرینڈ لینڈ پہ کھیلنے والا ہے، اور غیرت کے معاملے میں بھی سب سے آگے باجوڑ کے لوگ ہیں۔ کئی شہیدوں میں وہاں سے دیکھو تو قداور لوگ ہمارا باجوڑ کے ہیں، قداور لوگ وہاں بڑے بڑے نواب رہتے، گورنر ہمارا باجوڑ سے تھا، اس کے وہ نواب لوگ ہیں، شوکت علی خان، لیکن ان تمام لوگوں کو ان لوگوں تو اس بابا کو چاہیے کہ بابا چلو ایک بات کرتے، 40 کروڑ روپے بقول بابا تینوں مل گیا، مبارک زیب کا جیب میں ہے سرکاری پیسے کے جیب میں ہے، تو وہ 40 کروڑ روپے تو اس کو تو ادھر سے 60 70 90 ہزار اٹھ ملا ہے نا، اکیلا آپ کا حصہ تو نہیں ہے، وہ اگر سب پہ تقسیم کرے تو تیرے حصے میں کیا آئے گا؟ 10,000 روپے آئے گا، 50,000 آئے گا۔ ہاں آپ آرام سے بیٹھ جائے، آپ اس کا چاچا ہے، وہ آپ کا بچہ ہے، اپنا اجرے میں سینہ تان کے بیٹھ جائے، چوڑا ہو کے بیٹھ جائے۔ پہلا 1 سرانہ پیچھے رکھتا تھا، اب 4 رکھے۔ شافرین ہے، میرا ادھر گھر نہیں تھا، میرا کوئی بات نہیں تھا، میں غریب آدمی تھا، لیکن آج الحمدللہ میرا بھتیجا جو ہے نا وہ اس علاقے کا وزیر ہے، میرا بھتیجا جو ہے نا اس علاقے میں ترقی اور خوشحالی لے کر آ رہے۔ میرا بھتیجے کے ساتھ لوگوں نے اتنا غیرت کیا، پورا باجوڑ والا کو روز ان کے غمی شادی میں جاتا تھا، ان کو کیش کرتا تھا۔ میں اس کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بابا جی یہ گھر کی باتیں ہیں، آرام سے جا کے اگر اس سے کوئی 1 2 لاکھ روپے لینے، 10 لاکھ 50 لاکھ لینے، لیکن ان کو بے عزت مت کرو، ایسے پورا باجوڑ کو برباد اور خراب مت کرو، اور دنیا ہم پر ہنسے گا یار یہ لوگ بیچتے، پختون لوگ ایسے کرتے۔ تو میں نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی، آج آپ کو سمجھ آ گیا، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں ٹینٹ لگائی کہ وہ جھگڑا صرف یہ، باقی پورا باجوڑ کے لوگ اس خاندان کے علاوہ پرائے لوگ ان پر تھوکتے، ان پر لعنت بھیج رہے کہ بھائی، لیکن ایک نیچر ہے، آپ کا سکا بھائی بھی امیر ہو جاتے، تکڑا ہو جاتے۔ ہاں مبارک زیب کو بھی ایک کرتا ہوں کہ مبارک زیب، اگر آپ اپنا چاچا کے شان میں کوئی فرق کرتے، کوئی تو آپ بھی زیادتی کرتے، آپ جائے، آپ کا چاچا ہے، آپ کے والد کی جگہ ہے، آپ اس کے پاؤں پکڑے، اس کا داڑھی پکڑے، اس کا منت کرے، اور اس کو راضی بازی کر لے، اور اپنا خاندان و کنبے کو اکٹھا چلائے، اور باجوڑ کا عزت اسی طرح برقرار نمبر 1 پر رکھے۔ تو آپ کی بہت مہربانی، اور مزید وزیر اعظم سے بھی درخواست ہے کہ باجوڑ کے نام پر، ریحان زیب کے نام پر وہاں پہ مزید اسی طرح کام کرتے جاؤ۔
تو میں حسب معمول آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے، میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، معذرت خواہ ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔